ساری میں نے دی، تعریف دوسرے کی کر رہی ہے. وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیر ہم نے بنایا، لیور ہم نے بنایا، ہاتھ ہم نے بنایا، ناخن ہم نے بنائے، پور ہم نے بنائے، دماغ ہم نے بنایا، آنکھیں ہم نے دی، سننے کی طاقت ہم نے دی. تیری ماں کے پیٹ میں سورج کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں رہ کر بھی اس نے تجھے آکسیجن پہنچایا. وہ انتظام ہم نے کیا ہے. جب تو باہر آیا تو باہر آنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، تیرے آنے سے پہلے ہم نے ہوا کا پہلے انتظام کر دیا. تو دنیا میں آیا، تو ڈائریکٹ بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ تیرے لیور کے لیے اس سے بھی ہلکے دودھ کی ضرورت تھی. تو اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں باریک باریک ہزاروں سوراخ بنا دیے. ہزاروں سوراخ اس لیے بنائے کیونکہ تو بچہ ہے، چوسے گا، ماں کی پستان میں اپنا منہ لگائے گا تو اس سے اتنا ہی دودھ آئے، اتنا ہی آئے جتنا 2-3 بوند تو کھینچ سکے اور تیرا لیور اس دودھ کو ہضم کر سکے. اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ پستان میں نہ بناتا تو پورا گھونٹ بھی کھینچ سکتا تھا اور پی سکتا تھا، جو تیرے لیے نقصان دہ ہوتا، تیرے لیور کے لیے نقصان دہ ہوتا. اللہ نے تیری ماں کے پستان میں دودھ پہلے بھر دیا ہے، دودھ پستان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بنا دیے تاکہ تو اتنا ہی دودھ اپنی ماں کی پستان سے حاصل کر سکے جتنا تیرا لیور برداشت کر سکتا ہے، جتنا تیری آنتیں برداشت کر سکتی ہیں. یہ سارے کام ہم کریں اور جب باہر بچہ پیدا ہو جائے تو کہہ دو اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوجا والے نے دیا، فلاں پیر صاحب نے دیا. اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے فرمایا میرے بندو تم ہی بتاؤ، جب یہ سارے کام میں پہلی بار کر سکتا ہوں تو کیا انسان کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر سکتا ہے. اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا انسان کو اس کے اچھے کاموں کا پورا انعام نہیں ملے گا اور برے کاموں کی پوری سزا نہیں ملے گی. دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پوری سزا دے سکے اور پورا انعام دے سکے. پورا انعام کوئی نہیں. اس لیے فیصلے کا دن کو ماننا پڑے گا اور اسلام فیصلے کا ایک دن متعین کرتا ہے. مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی. لیجئے رگوید تو یہ کہہ رہی ہے نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکہ. مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا. ایک ہی جنم بتا رہا رگوید، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود میں لایا جائے گا. نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ، نہ تیسری بار، نہ چوتھی بار، نہ پانچویں بار، نہ षष्ठ نہ چھٹی بار، نہ سپت نہ ساتویں بار، نہ اشٹ نہ آٹھویں بار، نہ نوم نہ نویں بار، نہ دشنکہ اور نہ 10ویں بار. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیے جاؤ گے. نہ کتا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ چھچوندر بنو گے، نہ آلو بنو گے، نہ ٹماٹر بنو گے، کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک دوسرا اس رگوید نے کلیئر کر دیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے. تو یہ اسلام ہے. اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام مساوات سکھلاتا ہے. آج کسی بھی مندر میں چلے جائیے آپ، برہمن کے ساتھ آپ نے کبھی کسی ٹھاکر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ٹھاکر کے ساتھ کسی ویش کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ویش کے ساتھ کسی شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. برہمنوں کے مندر میں کبھی آپ نے شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، شودر کے مندر میں کبھی کسی برہمن کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. کائنات کی سب سے عظیم مسجد خانہ کعبہ، پہلی صف میں اذان کی آواز سن کر سعودیہ کا کوئی غریب انسان ٹیکسی
ٹیکسی چلانے والا, رکشہ چلانے والا نماز پڑھنے کے لیے اگر پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پہلی صف فل ہو جاتی ہے, اور سعودیہ کے بادشاہ سلمان, کنگ سلمان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے, لیکن یہ طاقت کنگ سلمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے اس رکشہ چلانے والے آدمی کو اس کی صف سے ہٹا کر اس کو پیچھے کر دے اور خود وہ آگے بیٹھ جائے. میرے بھائیوں, تم بعد میں آئے ہو, پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں آگے کی صف سے کسی غریب انسان کو بھی ہٹانے کا پاور تم بادشاہ ہو گے سعودیہ کے, لیکن آئے ہو میرے گھر میں, یہاں تمہاری نہیں چلے گی, یہاں میرا قانون چلے گا, یہاں میرے اصول چلیں گے, یہاں میرے ضابطے چلیں گے. یہ دنیا میں ایک واحد مذہب ہے اسلام جو کسی بادشاہ کو بھی اتھارٹی اور پاور نہیں دیتا کہ آگے کی صف سے کسی غریب آدمی کو اٹھا کر پیچھے کر دے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے, یہ اسلام کی وشیشتا ہے, اور شاید انہی وشیشتاؤں کو دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کی طرف قدم اٹھایا تھا. بیت المقدس فتح ہو جب ہاتھ میں آتی ہے, حضرت عمر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے امیر المومنین بیت المقدس میں آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھائیے ہمیں. حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں, یروشلم کی سرزمین پر گھس جاتے ہیں, اور وہاں سے جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں, جس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اس اونٹ کے اوپر صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا, کیونکہ اس اونٹ کے اوپر اس کی غذا لاد دی گئی تھی, اس کا کھانا لدا ہوا تھا. ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور ایک آدمی لگام پکڑ کر اونٹنی کو لے کے چلتا. یہ طے ہوا 1 میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا, پھر 1 میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے. کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے. کس سے کہا؟ اپنے غلام افلاح سے. کیا کہا؟ 1 میل میں بیٹھوں گا, تم اونٹنی کی لگام پکڑو گے, اور پھر تم بیٹھو گے, میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا. اور جب یہ سفر ہونے لگا, چلنے لگے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا, اتفاق دیکھیے, ایسا منظر ہمیں کہیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. یہ منظر آج کے شاہانہ شان و شوکت میں حکومت کرنے والے اس منظر کو دیکھیں. اسی لیے مہاتما گاندھی نے ستیہ اور اہنسا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا عدل اور انصاف اگر بھارت میں قائم کر دیا جائے تو اس دیش کے اندر سے ہتیائیں بند ہو جائیں, اس دیش میں امن سکون اور شانتی پیدا ہو جائے, اور امن و سکون اور شانتی کی گنگا بہنے لگے. یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے. بی جے پی گورنمنٹ ہونے کے باوجود, مودی کے پردھان منتری ہونے کے باوجود ستیہ اور اہنسا سے یہ شبد نکل نہیں سکے, آج بھی موجود ہیں. آج کی اس 27 نومبر کی تاریخ میں بھی ستیہ اور اہنسا میں شبد موجود ہیں کہ عمر فاروق کا اگر نیائے عدل قائم کر دیا جائے تو دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے. مہاتما گاندھی کے جملے آج بھی لکھے ہوئے. بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے, حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے, اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت, ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا, عزت کا کچڑا ہو جائے گا, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں, کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا. حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو, افلاح اونٹ روکو. اس نے کہا نہیں امیر المومنین, لوگوں کی نظریں ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, 1 میل اور لے کے چلتا ہوں, آپ بیٹھے رہیے. حضرت عمر کود جاتے ہیں. الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے, نیچے چھلانگ لگا گئے, اور افلاح سے کہا بیٹھو. کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے, کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں, باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی, بیٹھو. حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے. بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں, خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں, اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اے یہودیو, میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے.
اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے. اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی. امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے, اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے. کچھ زبانیں ایسی تھیں, حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر, اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں, اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیو, اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر, یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو, صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے, اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے, سیاہ فام کو نہیں. آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی, کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے, ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے. آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. آئے لوگوں, تم سب آدم کے بیٹے ہو, تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, تم سب مٹی سے ہو. کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے, اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے. یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی. تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ کی نظر میں, ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں. کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ گے ڈسٹرب کرو گے سب کو. ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو. لگانے دیجیے, ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے یوٹیوب پہ, ان کا چینل چلنا چاہیے. ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے, اب آیا ہے مائک لگا. لو سب کے ہٹا دیے, یہ لیجیے. سنیے, یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ دیکھ لیجیے, آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو, سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو, ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے, کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا, کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا, کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا, کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے, ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں, حاضر ہوں, اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی, بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں, وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو, مار دو. ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان, مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑی لاد کر اللہ کے دربار میں, اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا, اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں, اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے, آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں, تیرے میدان میں جمع ہوں. اے اللہ دیکھ میرے جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے, کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں. اے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں, میرا بھی وہی لباس ہے. الہ العالمین, ہم حاضر ہو گئے, ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. یہاں سرنڈر کرتا ہے
फरिश्तो गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाक साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, हाय यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है, काजी साहब हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से, कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं, हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता ज़ाब्ता होता है, फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा, अली अगर आपकी जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही दे कि ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हाय हुसैन ये हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं, काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता। शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा, ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब। 6 महीने के बाद ये जिरा
इस यहूदी के पास थी कि यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली, अमीरुल मोमिनीन, मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है। शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। अपने समाज, मोहल्ले, गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं, आई यहूदी, अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जीरा का मालिक तू है, ये जीरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब व सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी। हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि जिरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह तो अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है, जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो? कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की? इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है, हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है,
تو بھی بدلہ لے لے. اس نے بدلہ لے لیا. حضرت عمر یہیں پر خاموش نہیں رہے. اس کے آگے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا ہے